صادق تک تہجد کا وقت باقی رہتا ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد۔ بابا اسی سے متصل ایک جدید ایک اور سوال ہے۔ جیسے آپ نے فرمایا کہ تہجد اتنی دیر نیند کر لی، اب نیند کا یہ ہے کہ ایک نیند کر لی تو تہجد کا وقت ہو گیا، اور نیند کرتے ہیں تو وضو بھی ٹوٹتا ہے، جو بعض نیند کی صورتیں ہیں جس میں وضو ٹوٹتا ہے۔ اب ایک شخص ہے جو ایسے وقت سویا کہ اب وہ اس کا تہجد کا جیسے کہ وقت نہیں ہے، لیکن جیسے ظہر کے بعد یا ظہر سے کچھ دیر پہلے، تو بعد وقت بابا ایسا ہوتا ہے کہ اس کو کوئی یار آپ سو گئے تھے، نہیں میں کہاں سویا ہوں، مجھے نیند ہی نہیں آئی، حالانکہ ہم اس کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی آپ سو گئے ہو، اب وضو کر لو، لیکن وہ نیند اپنی مانتا نہیں ہے، اور اگر تہجد کا ہو جائے اب اس کو ایسا لگتا ہے کہ میں سو گیا ہوں۔ تو یہ بابا کیسے سونے والے کو پتا چلے کہ میں سویا ہوں یا نہیں سویا؟ اس کے بارے میں بابا کوئی ایسا آپ کے ذہن میں جواب ہو کہ جسے یقین ہو جائے؟ یہ واقعہ ایسا ہے کہ جیسے دوسرے لوگوں کی موجودگی میں تو چلو ہو کہ بھئی کوئی بولے کہ ہم نے تم کو چند بار بلایا، آوازیں دی، تم نے جواب نہیں دیا، ایسے غافل ہو کے سو گئے تھے، تو چلو یہ سونا پایا گیا ان مانو کر یہاں غافل ہو کر سونا۔ لیکن یہ کہ بعض صورتوں میں یہ اکیلا ہے تو واقعی کبھی یقین آتا کبھی نہیں آتا۔ تو سونا، ایک تو سونا کس سونے میں وضو جاتا ہے اس کے مسائل ہیں، جیسے کہ اس طرح سویا کہ زمین پر سورین اچھی طرح جمے ہوئے، جب تو وضو نہیں جائے گا، وضو نہیں ٹوٹے گا۔ جیسے کہ صوفے پر یا کرسی پر بیٹھا ہوا ہے اور اس طرح بیٹھا ہوا ہے کہ اس کے بعض صوفے بہت کشادہ ہوتے ہیں کہ وہ یوں کر کے ادھورا لیٹ جاتا ہے تو ٹوٹ جائے گا وضو، جبکہ غافل ہو کر سویا، سورین تھوڑے اٹھ گئے۔ تو اصل میں نیند ناقض وضو نہیں ہے، لیکن جب گہری نیند ہوتی ہے نا اس طرح کی کہ سورین اٹھے ہوئے ہوں، بیٹھنے کی جو نشست جو جگہ ہے جسم کا وہ حصہ جو غالباً آپ سمجھ رہے ہوں گے، تو اس سے ہوا جو ہے نا وہ نکلنے کا، وہ جب اٹھی ہوئی ہو نا نیند میں تو اس کا سلسلہ ہو سکتا ہے، تو اس لیے وہ وضو کرنے کا حکم ہے کہ وضو اس سے ٹوٹ جائے گا، جبکہ سورین اچھی طرح جمی بھی نہ ہو اور غافل ہو کر سویا، غافل ہو کر نہیں سویا تب بھی نہیں ٹوٹے گا۔ اب جیسے چت لیٹ کر سویا یا پٹ، انہیں الٹا، چت تو سب سمجھتے، پٹ شاید سب نہ سمجھتے ہو، الٹا لیٹتے ہیں نا اس کو پٹ بولتے ہیں، اور سیدھا لیٹتے ہیں کہ چہرہ آسمان کی طرف، تو یہ چت لیٹنا ہوا نا، تو چت لیٹا، پٹ لیٹا، سیدھے ہاتھ کی طرف لیٹا، الٹے پہلو پر لیٹا، یہ سب اس لیٹنے کے انداز میں جب غافل ہو کر سو گیا تو وضو ٹوٹ گیا۔ اسی طرح جیسے کہ یہ یوں بیٹھنا، یہ میں بیٹھا ہوں نا، یہ دو زانو، ایک تو جیسے نماز میں دو زانو بیٹھتے ہیں کہ پاؤں پر بالکل سورین ٹک گئے، اس طرح سو گیا تو وضو نہیں ٹوٹے گا، چاہے غافل ہو کر سویا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن اس طرح بیٹھنا کہ پاؤں کا یہ جیسے ایک پاؤں یہ پنڈلی کے باہر نکال دیا، جس طرح عورتیں دو سجدوں کے درمیان بیٹھتی ہیں، یا التحیات میں بھی اسی طرح عورتیں بیٹھتی ہیں، ایک طرف کو یہ پاؤں نکال دیتی ہیں، اس طرح بیٹھنے کو تورک بولتے ہیں، تورک، ڈنڈی والا کاف آخر میں، تورک۔ تو اس طرح بیٹھ کر اگر غافل ہو کر سویا تو وضو ٹوٹ جائے گا کہ سورین اس میں جمتی نہیں ہے زمین پر۔ تو اس کی تفصیل وہ اپنے نماز کے احکام میں، وہ گناہ دھونے کا نسخہ جس میں وضو کے یہ مدنی پھول ہیں اس میں آپ دیکھ لیجئے، اس میں مل جائے گی انشاءاللہ۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اچھا بعض اوقات بابا اس کے ہلکی ہلکی کراٹے کی آواز بھی آتی ہے. اب اس کو بولو ارے بھائی تم نہیں میں نہیں سویا. ارے بھائی سوئے تھے میں نہیں سویا, ہم نے تمہارے کراٹے کی آواز سنی ہوا. ارے کہاں سے کراٹے کی آواز, سویا ہی نہیں ہوں. اب اس کو یقین کیسے دلائیں؟ یہ ایک دفعہ ہوا ہے. نہیں تو آپ پر واجب ہے کیا کہ ڈنڈا لے کر اس کو آپ قائل کرو کہ مانتا ہے کہ نہیں بے سویا کا؟ نہیں تو صبر کرو, اور کیا صبر کرے, اور کیا کرے. تو جب یہ تو کسی کو امر بالمعروف کرنا کب واجب ہوگا؟ جبکہ وہ نہی عن المنکر, گناہ سے بچانا, کہ وہ یہ ظن غالب ہو کے مان جائے گا. اب نہیں مانتا اور سب نے سنے کہ واقعی یہ غافل ہو کر سویا تھا اور سورین بھی اٹھے ہوئے تھے زمین سے اور اس کا وضو ٹوٹ چکا اور یہ نہیں مانتا, تو اب کیا کر سکتے اپنے اس کے حل پر چھوڑ ہی سکتے ہیں. اور کیا کر سکتے ہیں کہ اب بھیڑ ہے یا سستی کر رہا ہے. اب جیسے رمضان شریف ہے تو رمضان میں تو تراویح میں بھی نیند کے غلبے ہوتے ہیں. اب وہ رمضان میں جھومتے ہوں گے, نیند آ جاتی ہوگی. قراءت میں قیام میں بھی سو جاتے ہوں گے بعض. تو قیام میں اگر نماز میں سو بھی گئے تو وضو نہیں ٹوٹے گا نماز میں, کیونکہ گہری نیند آ ہی نہیں سکتی. سورین اگرچہ زمین پہ نہیں لگے ہوئے لیکن کھڑے کھڑے گہری نیند نہیں آ سکتی. تو اس لیے نماز کے اگر کوئی پورا رکن سوتے میں گزر گیا تو اس کو ریپیٹ کرنا ضروری ہے, لیکن وضو نہیں ٹوٹتا. سجدے میں بھی وضو نہیں ٹوٹے گا. وہ جو کرسی پہ بیٹھ کے نمازیں پڑھتے ہیں, اگر اس کا سرین جمع ہوا ہے اور معذور, آج کل تو فیشن بن گیا ہے کرسی پر نماز پڑھنا, ایسا لگتا ہے فیشن بن گیا. میں نے کبھی کرسیاں مسجد میں نہیں دیکھی تھی, اب یہ چند سال سے کرسیاں آ گئی ہیں مسجدوں میں. تو کرسی دیکھ کر وہ گھر سے اچھا خاصا مطلب سیڑھی اتر کے آیا بھی چل کر یہاں دھاڑ کر کے مسجد میں کرسی میں بیٹھ گیا, معذور بن گیا. تو اس طرح نماز تھوڑی ہوگی, جبکہ کھڑے ہونے پر قیام فرض ہے. ہاں کسی کے یعنی کہ کوئی ایسی واقعی تکلیف ہے کہ وہ اگر رکوع کے لیے جھکے گا یا کھڑے کھڑے نماز پڑھے گا تو بھی کھڑے ہو کر تکبیر تحریمہ تو کھڑے ہو کر کہنا ہی پڑے گا. اگر اس کے پاس گنجائش ہے یا ٹیک لگا کر بھی کر سکتا ہے تو کرنا پڑے گا. لیکن آج کل یہ کرسی شاہ, ان میں شاید بیچاروں کو مسائل پتہ نہیں ہوتے ہوں گے, وہ جس کو دیکھو کرسی شاہ بن گئے. مسجد میں کرسیاں میں تو رکھنے کی حمایت میں نہیں ہوں. یہ کرسی رکھ کر بیچاروں کی نمازیں خراب ہو رہی ہیں بہت سو کی, ایسا لگتا ہے مجھے. پہلے کیوں نہیں تھی کرسیاں؟ میری عمر کے جو بھی ہیں ان کو یاد ہوگا, پہلے کرسی کا تصور نہیں تھا. اب کہاں سے آ گئی کرسیاں؟ اب بس کسی کو ضرورت ہوگی اس نے لا کے وقف کر دی ہوگی مسجد میں, دیکھا دیکھی کرسیاں ہی کرسیاں مسجدوں میں, تو وہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں, اچھا خاصا چلتے پھرتے ہیں, کھڑے کھڑے گپے مارتے ہیں اور آ کر کرسی پہ نماز پڑھتے ہیں. تو کہاں سے کام چلے گا؟ سجدے کی حالت میں وضو ٹوٹنے کی وضاحت. جی جی, یہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ بہار شریعت جلد اول صفحہ 307 پر مسئلہ نمبر 32, سو جانے سے وضو جاتا رہتا ہے بشرطے کہ دونوں سرین خوب نہ جمے ہوں اور نہ ایسی ہیئات پر سویا ہو جو غافل ہو کر نیند آنے کو ماننے یعنی رکاوٹ ہو. مثلا اکڑوں بیٹھ کر سویا, یا چت یا پٹ یا کروٹ پر لیٹ کر, یا ایک کونی پر تکیہ لگا کر, یا بیٹھ کر سویا مگر ایک کروٹ کو جھکا ہوا کہ ایک یا دونوں سرین اٹھے ہوئے ہیں, یا ننگی پیٹھ پر سوار ہے اور جانور ڈھال میں اتر رہا ہے. انہیں ڈھال مانے یہ وہ سلوپ کی طرف اتر رہا ہے, یا دو زانو بیٹھا اور پیٹ رانوں پر رکھا کہ دونوں سرین جمے نہ رہے, یا چار زانو ہے یعنی کہ چوکڑی مار کے اور سر رانوں پر یا پنڈلیوں پر ہے, یا جس طرح عورتیں سجدہ کرتی ہیں اسی ہیئات پر سو گیا. ان سب صورتوں میں وضو جاتا رہا, اور اگر نماز میں ان صورتوں میں سے کسی صورت پر
قصدن یعنی جان بوجھ کر سویا